أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک نیا سلسلہ جیسے ہم نے اپنے کلاس کا اسٹارٹ کیا ہے، جس میں قرآن کے مختلف الفاظ جن کے ڈفرینٹ شیڈز آف میننگ ہے، یعنی ایک لفظ کے بجائے مختلف الفاظ آتے ہیں ایک کانسیپٹ کو قرآن میں ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو ہم وہ ڈفرینٹ شیڈز آف میننگ جو ہیں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے کہ آدمی یا انسان، اس کے لیے جو ہیں کون سے الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں آئے ہیں۔ تو انسان کے لیے جو ہے مختلف الفاظ اور اس کے ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ قرآن میں آئے ہیں، اور جو چیز انسان کا جو ورڈ ہے، بالخصوص انسان کا اگر ورڈ لیا جائے تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ میں مختلف جو ہے کانسیپٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر ون، اگر آپ جائیں قرآن میں اور جا کے سورہ طٰہٰ میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی آنستُ نارا، کہ میں نے آگ دیکھی، تو آنسا کا مطلب جو ہے، کیا مطلب ہے آنسا کا؟ کہ آنسا کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کوئی چیز سے مانوس ہونا، اردو میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، مانوس ہونا، کسی چیز سے آپ فیملیئر ہونا، کوئی چیز آپ کے سامنے ویزیبل ہو۔ تو انی آنست نارا جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگ جو ہے وہ دیکھی، یعنی کسی چیز کو دیکھنا، کسی چیز سے مانوس ہونا، تو یعنی ایسی مخلوق ہے انسان جس کا ادراک جو ہے وہ آپ بصارت سے کر سکتے ہیں، یعنی آنکھوں سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے انس کی جو ضد ہے وہ ہے جن۔ جن کا مطلب ہوتا ہے ایسی مخلوق جو کہ چھپی ہوئی ہو، اور اس سے جیسے ہم کہتے ہیں نا جن کا جو، یا جنتوں کا جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ جہاں پہ اتنی زیادہ سرسبزی ہو کہ جو گراؤنڈ جو ہے وہ چھپ جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مجنون کہا جاتا ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ ڈھک گئی ہو، وہ چھپ گئی ہو، تو یہ اس کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ تو ایک جو اس کا روٹ ورڈ بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی چیز سے مایوس ہونا۔ دوسرا اس کا ہے کہ نسیہ سے ہے۔ نسیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بھول جانا۔ تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انسان بھلا بیٹھا، اس لحاظ سے جو ہے وہ نسیہ کا ورڈ جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ روٹ ورڈ جو بتایا جاتا ہے وہ انس ہے۔ انس اردو میں بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت ہونا، کسی سے اٹیچمنٹ ہونا، انس کا ورڈ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تین ڈفرینٹ کانسیپٹ جو ہیں وہ انسان کے اس میں جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور جو ایک لنگوسٹ ہیں ابن فارس، انہوں نے یہ دونوں چیزیں پیش کر دی ہیں کہ کوئی انسان کے ورڈ میں کیا دو کانسیپٹس ہیں، ظاہر ہونا، یعنی جیسے میں نے کہا کہ کوئی چیز کو دکھائی دے، اور دوسری بات یہ کہ ہر وہ شے جو جنگلی اور وحشی طور طریقے سے مختلف ہو، یعنی کہ انسان میں ایک سوشل انٹریکشن ہے، ایک انس ہے، ایک باہمی جسے کہتے ہیں کہ لگاؤ ہے، ایک سوشل اینیمل کہتے ہیں نا ہم انسان کو، تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ انسان میں کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے انسان کے بارے میں کہ انسان کا جو ورڈ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس میں جنس ہے، ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، ایک انسان کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک جنرل، جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں نا واٹ مین ڈز، تو ایک مین سے تو نہیں مراد ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری کی پوری ایک نوع انسانی کی بات کر رہے ہیں۔ تو انسان کا ورڈ بھی جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایک جنرل کانسیپٹ کے لیے، جیسے ان الانسان لفی خسر، کے تمام انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں یا خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انسان کا ورڈ جو ہے یہ یہاں سے ڈرائیو ہے۔ تو دو مخلوقات کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز آگے آتی ہے کہ ہم نے کہا کہ انسان یا انس جو ہے وہ اس میں جنس ہے، یعنی کلیکٹیو ناؤن ہے،
اور اس کا جو واحد ہے، اس کا ایک سنگولر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسیون. جیسے کہ سورہ مریم میں آتا ہے، جب مریم علیہ السلام گھبرائی بھی ہوتی ہیں، جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تم کسی بشر کو دیکھنا، کسی انسان کو دیکھنا، تو کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے جو ہے الرحمن کے لیے جو ہے روزہ رکھا ہے، اور فلن اکلم اليوم انسیہ، کہ میں آج جو ہوں کسی بھی انسان سے، انسیہ سے کسی بھی انسان سے جو ہے وہ میں آج بات نہیں کروں گی. فلن اکلم اليوم انسیہ، تو اس کا جو ہے یہ سنگولر ہے. اب جمع کی طرف آ جائیے. تو اس کی جب ہم جمع کی بات کرتے ہیں تو اس کی جمع میں 3 لفظ آتے ہیں. یعنی انسان کی جو جمع، ابھی میں نے سنگولر آپ کو بتایا نا، اب میں آپ کی اس کی جمع بتا رہی ہوں. اس کی جمع میں ناس کا ورڈ بھی آیا ہے قرآن میں. تو جیسے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو ایک اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جنرل، گروہ در گروہ انسان کے، تمام انسان جو تخلیق کیے گئے شروع سے آخر تک. تو جب ناس کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ انسان سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ انسان جب کہا جاتا ہے تو ایک، جسے کہتے ہیں ایک فکری پہلو ہے کہ انسان کرنا کیا چاہتا ہے، انسان کا رتبہ کیا ہے. لیکن جب آپ ناس کہتے ہیں تو اس میں ایک عمومیت ہے، ایک کامن، جیسے کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے فار ہیومن بینگس. ٹھیک ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تمام انسانوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت اختیار کرو. اور تو یہ ایک ورڈ ہے. پھر اس کے بعد 2 الفاظ اور اس لحاظ سے آتے ہیں. ایک ہے قد علم کل اناس مشربہم، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا وہ زمین پہ مارا اور 12 کے 12 جو تھے وہ چشمے نکل پڑے، تو ہر گروپ جو تھا، ہر قبیلہ جو تھا، 12 قبیلے تھے، وہ اپنا چشمہ جانتا تھا. تو ادھر کیا ورڈ آیا تھا؟ قد علم کل اناس. تو اناس کا ورڈ جو ہے یہاں پر آیا ہے. میں الگ سے ایسے آپ کو ورڈ بتاؤں گی تو جیسے لگے گا کہ کیا میں بات کروں، اس لیے میں قرآن کا ریفرنس پہلے لے کر آتی ہوں، اور پھر میں، تاکہ وہ آیت آپ کی نظر سے گزری ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا اناس کا مطلب ہے یہ ایک جمع کی فارم میں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ قبیلہ. پھر اس کے بعد 3rd ورڈ جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا. تو اناسیا، ناس، اور تو ہم نے چوپائے اور بے شمار انسان پیدا کیے. یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں الفاظ جو ہیں وہ ایک بڑے گروہ کے لیے، انسان کے ایک ایسے بڑے گروہ کی طرف جو ہے نشاندہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہم نے جو ہیں اس کی جمع آپ کو بتائیں، ایک ناس، اور پھر اناس، اور پھر اناسی. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جمع کے صیغے میں آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انسان کے لیے اور کیا ورڈ آتا ہے؟ انسان کے لیے ورڈ آتا ہے آدم کا ورڈ آتا ہے، بنی آدم. ٹھیک ہے نا. تو بنی آدم کا ورڈ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جیسی میں آپ سے بولوں گی بنی آدم تو کون آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ آدم علیہ السلام آتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کا جب بھی ریفرنس قرآن میں آئے گا تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ تاریخ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. تو بنی آدم کا جب ذکر آیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کی ہسٹری بتاتے ہیں کہ جب ہم نے آدم کو بنایا تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا. ٹھیک ہے. اور فرشتوں کا کیا پھر وہ تھا، اور شیطان نے کیا کیا، یہ پوری ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، یا پھر انسان کا جو ہے مقام کیا ہے. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے جو ہے اعزاز بخشا بنی آدم کو. تو جب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جہاں پر قرآن میں ذکر کیا گیا انسان کا، تو بنی آدم کا حوالہ دیا گیا کہ انسان کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ تمہارے اینسسٹرز تھے، آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد کے انبیاء، یہ تمام کے تمام جو تھے یہ بنی آدم سے ہیں، یہ تمہاری اینسسٹری ہے. ٹھیک ہے. تم اپنے آپ کو کسی ریس سے یا کسی اور علاقے سے یا کسی طبقے سے یا اس سے جو ہے ایسوشیٹ نہیں کرو، بلکہ تمہارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا جب ذکر کیا گیا تو بنی آدم کا ذکر کیا گیا. اور 3rd جو آج کا آخری ورڈ ہے قرآن میں، بشر.
بندہ بشر جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ایک بالکل اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے قرآن میں بشر کا ذکر کیا گیا. بشر سے کیا مطلب ہے؟ بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے، بشر سکن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بشرا جو ہے خوشخبری کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو سکن جو ہوتی ہے نا، جب اس کو اچھی خبر ملتی ہے تو گلو کرنے لگتی ہے، تو اسے کہتے ہیں بشرا. تو اور جب جہنم کی آگ جلانے کی، جب دوزخ کی آگ سیاہ کرے گی تو لواحۃ البشر کی، یہ جو ہے لواحۃ البشر کی، یہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ جلد کو اور جھلس کر سیاہ کر دے گی. تو اب یہ پتا چلا کہ انسان کا کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، انسان کی جو فزیکل کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو جسے کہتے ہیں اس کا خمیر کہاں سے اٹھایا ہے، اور اس کو کیا بشر بنایا، بندہ بشر بنایا، اس کی ایک مورٹیلٹی ہے، وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کو بشر اس لیے کہا گیا ہے، اس لیے کچھ جو لنگوسٹ ہیں جو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ انسان کی جو جلد ہوتی ہے وہ عام طور پہ بال سے یا فیدر سے اس سے بہت صاف ہوتی ہے، اور انسان کی جلد نمایاں طور پہ نظر آتی ہے، تو اس کو بشر کہا گیا. لیکن جب بشر کا حوالہ دیا جاتا ہے تو انسان کی جو فطری تقاضے ہیں ان کی طرف، کہ جو ایک اس کا جو نیچرل کانسٹیٹیوشن ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے قرآن میں جب انبیاء جب گئے لوگوں کے پاس تو لوگوں نے کیا کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کہ کیا ہم ان دو آدمیوں کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں. اور ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے، اور یأکل مما تأکلون من ویشرب مما تشربون، یہ تو اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، یہ تو اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو. مطلب اس میں اتنی کوئی اسپیشل بات ہے کیا، یہ تو عام سا چلتا پھرتا جو ہے وہ انسان ہے. اور پھر قرآن میں یہ بھی آیا کہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے جب ان کے پاس جو ہے ہدایت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر فرشتے زمین پر آباد ہوتے تو ہم آسمانوں سے فرشتہ بھیجتے. تو ان کا اعتراض کس بات پہ تھا، ابعث اللہ بشر الرسولہ، کہ کیا ایک اللہ نے صرف ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں کیا آج پتا چلا کہ انسان اور ان کے کیا کیا شیڈز اور ڈفرینس ہے. جب انسان کے معاشرتی پہلو کا ذکر مقصود ہوتا ہے تو انسان اور اس کے ڈفرینٹ ڈیریویٹیوز آتے ہیں. جب تاریخی پہلو کا ذکر ہوتا ہے تو آدم اور بنی آدم کا، اور جب انسان کے جو فطری اور طبعی یا جو اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ اس کی مورٹیلٹی، اس کی ایک ہیومننس پہ ایک اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو بشر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو آج کا لیسن ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.